نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کی عطا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی سخا جن کے صدقہ کریمہ سے ہمیں ایمان کی، رحمت کی اور دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت کا خاص لطف و کرم ہوا کہ ہم امت مصطفیٰ علیہ السلام کے فرد ہوئے، اور اسی امت مصطفیٰ علیہ السلام کے فخر ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ابدیت بندگی کا ذوق عطا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت عطا فرمائے. تو یہ اس کا کرم و رحمت کہ ہم جمعہ کے دن آج یہاں جمع ہیں. جمع اکٹھا کرنا، ٹوٹیلٹی. اور جمعہ کو اس لیے بھی جمعہ کہتے ہیں کہ رب 6 دن کی جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ 7ویں دن اکٹھی نچوڑ دیتا ہے. تو یوم عید بھی ہے، یوم رحمت بھی ہے، یوم برکت بھی ہے، اور یوم درود بھی ہے، یوم مشہود بھی ہے. یوم درود، یوم مشہود. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خود اپنے غلاموں کا براہ راست درود و سلام سنتے ہیں. بندہ اسی پر خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی کے سامنے آپ کا ذکر ہوا تھا، اتنے بڑے آدمی کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتہ اگر خادمیت کے طور پر پیش کرتا ہے تو یہ کہتا ہے حضور فلاں کا بیٹا. صرف اس کا نام نہیں، اس کے باپ کا نام بھی آتا ہے. حضور فلاں کے بیٹے نے فلاں علاقے سے فلاں جگہ سے آپ پر درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ بھیجا. اتنی لجپالی کہ ہمارا نام بھی ان کے سامنے بولا جاتا ہے. ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہمارے نام ان کی ذات کے سامنے آئے، اور جس کا نام کثرت سے آئے، جس کا نام چلے آج مضمون میں نے رکھا ہے خلق عظیم، اور اس حوالے سے تو واقعے سے شروع کر دیتا ہوں. واقعہ میں نے پرسنل سنایا تھا. اس واقعہ کا تعلق بس کبھی کبھی ذوق میں برداشت کر لیا کرے، ایسی باتیں ہوئی اور آپ پیار کرتے ہیں حضور اس کے صدقے. یہ بڑی وائرل ہوئی چیز، مجھے اچھی بات لگی. اور ایسا ذکر سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کا بھی. خلیفہ عبدالحمید گزرے ہیں، ترکش عثمانی ٹرکس ان کے خلیفہ تھے. دفتر میں بیٹھے تھے تو انہوں نے آخر میں پوچھا، وقت ختم ہو رہا تھا لوگوں سے ملاقات کا، پوچھا یہ بتائیں کہ اپنے سیکٹری سے پاشا کہتے تھے
کیا اب کوئی ملاقاتی، کوئی سوال، کوئی بات چیت کرنے والا؟ کہا حضور کوئی شخص نہیں ہے، ایک شخص ہے، عجیب آدمی ہے، ہم نے اس کو بڑا منایا ہے، بڑے پیسے دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ کہتا نہیں، میں نے بادشاہ وقت سے، خلیفہ سے ملنا ہے، وہ میرا مقروض ہے، وہ میرا مقروض ہے۔ کہا اچھا بلاؤ پھر اس کو، ہم اس کے مقروض کیسے وہ سنتے ہیں۔ بلایا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ میرے مقروض ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ عرض کی کہ میں بڑا تاجر تھا اور مجھے بڑا نقصان ہو گیا، تو وزیر نے ٹوکا ایسی بات بادشاہ کے سامنے، پیسے لو اور جاؤ۔ اس نے کہا بات تو بھی شروع ہوئی ہے۔ تو میں مقروض تھا، روز رات کو دعا کرتا مالک مجھے اس خجالت سے، جو لوگ مجھے بار بار پکڑتے ہیں، کوئی بددیانت کہتا ہے، کوئی اچھا لین دین والا نہیں کہتا ہے، کوئی بے وفا اور وعدے کو توڑنے والا کہتا ہے، تو مجھے اس سے بچائیں میرے مالک، بچا۔ تو ایک دن رات کو مجھے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسا مانگنے والا تھا، حضور کی زیارت ہوئی، سرکار نے زیارت کروائی مجھے، تو میں نے اپنی بپتا حضور کو سنائی۔ ان کے سامنے کس سے چھپاؤں، کس سے عرض کرتا؟ آقا علیہ السلام نے سن کر کہا جملہ سنیے گا۔ حضور نے فرمایا میرے حمید کے پاس جانا اور اسے اپنی یہ بات سنانا۔ لفظ کیا کہا؟ میرے حمید کے پاس۔ اور اگر وہ نشانی پوچھے تو اسے کہنا کہ آپ پچھلی رات حضور پر درود و سلام پڑھنا بھول گئے تھے، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا بھول گئے تھے، تو یہ نشانی یاد کروا دینا کہ آپ بھولے تھے، جن کے لیے پڑھتے تھے وہ نہیں بھولے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی عنایت سن کر خلیفہ عبدالحمید کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بھائی کیا کہا تھا تمہیں خواب میں میری سرکار نے؟ کہنے لگا وہ آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حمید کا بیٹا۔ بھائی بس اس سے آگے نہ بولنا، ابھی اس جملے کا لطف لینے دو کہ یار نے مجھے میرا کہا، جسے رب میرا کہتا ہے اس نے مجھے میرا کہا، میں بھی اس قابل ہوں کہ مجھے وہ میرا کہے۔ بس ایسے تھیلی نکالی، پیسے دے دیے۔ پھر کہا اچھا تو سرکار نے مجھے کیسے پکارا تھا؟ لطف لیتا رہا، کہنے لگا سرکار نے کہا میرا ہے، میرے حمید۔ اچھا پھر لو تھیلی پکڑو پیسے۔ اچھا کیسے یاد کیا تھا اپنے اس فقیر کو، غلام کو کیسے بلایا تھا؟ وہ دیتا گیا، وہ لیتا گیا، وہ وزیر ڈر گیا کہ صحیح سارا خزانہ ہی نہ لٹا دے۔ تو اس نے کہا بھائی تمہارا کام ہو نہیں گیا؟ کیا ہو گیا؟ کہا جاؤ پھر، زیادہ ہو گیا؟ کہا جاؤ۔ کہا ڈر گیا، کہنے لگا حضور میں ڈر گیا تھا کہ ساری بادشاہی لٹا دیتے آپ۔ اس نے کہا تم نے کیا بات کی؟ اس ایک جملے کے لیے میں اپنی ساری سلطنت دینے کو تیار تھا۔ وہ مانگتا تو صحیح، اس نے یہ جو کہا نا حضور نے مجھے کہا میرا۔ تو آج ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی سرکار کہہ دیں۔ عاشقوں کی بات جدا ہے۔ مولانا جامی بولے، فرمانے لگے آقا میں اور کچھ نہ ہوتا، آپ کے دیس کی گلی کا کتا ہوتا اور اس کا نام جامی ہوتا، اور آپ اسے جامی جامی کہہ کر بلاتے تو صحیح، اور میں دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آتا۔ عاشقوں کی بات جدا ہے۔ ہم اس نوکری کے صدقے یہاں آتے ہیں کہ عمل تو کچھ پلے نہیں، سارے اوقات جانتے ہیں اپنی، مگر ایک نیت اخلاص و محبت لے کر آتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں، یار کی بات کریں گے تو دل و روح پھر سے سوختہ ہوگا، رب کو پھر رحم آ جائے اور رب کرم فرما دے۔ عاشقوں کی بات جدا ہوتی ہے، ہم اور نظر میں دیکھتے ہیں، اللہ والے اور انداز میں۔ واہ واہ، مضمون میں نے وہی رکھا ہوا ہے اور آگے باتیں کچھ اور آ رہی ہیں۔ چلیں، رب نے فرمایا
امام مالک کا نام سنا آپ لوگ؟ آپ کو امام مدینہ کہتے تھے. اب کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا کہ مدینہ نہیں چھوڑنا. آیا کہ فرض ہو کہ مدینہ نہیں چھوڑنا، مدینے سے باہر ہی نہیں نکلنا. کہیں آیا ہو؟ نہیں آیا. حضرت امام مالک 70 سال سے زائد عمر پائی، زندگی میں ایک حج کیا صرف. مکہ سے مدینہ، مدینے میں رہنے کے باوجود زندگی میں ایک حج کیا. اب مجھے بتائیں کسی صحابی نے ان کو یہ بتایا ہو کہ مدینے میں ننگے پیر چلا کرو؟ ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ تم یہ کیا بدعت ایجاد کیے بیٹھے ہو امام مالک. آج حضور کے جشن میں لوگ اکٹھے ہو جائیں، کہتے کتنے لکھے ہے؟ امام مالک سے پوچھو نا. ساری زندگی مدینے میں ننگے پیر رہے، ننگے پیر بھی رہے، اور سواری پر بھی مدینے میں سوار نہیں ہوتے تھے. حدود حرم میں لوگ کہتے سواری پہ بیٹھ جایا کرے، سفر ہوتا ہے. فرماتے پتہ نہیں یار کے قدم کہاں لگے، کہیں قدموں پر قدم نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. اور کونوں پر چلتے، گلی کے کونوں پر ہو کے چلتے، ایسے دیواروں سے خود کو رگڑ رگڑ کر چلتے. یہ دیکھیں یہ عشق، یہ محبت، یہ ادب. لوگ کہتے ایک حج کیا کا ڈر لگتا تھا، میں چاہتا تھا جب مروں تو حضور کا مدینہ ہو. اور اس کا اجر کیا تھا؟ سرکار ہر رات انہیں اپنی زیارت کرواتے تھے. یہ وہ امام مالک ہے جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، متأخرین ان کے سینے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہیں. عقیدہ دیکھ لو، فقہی مقام علیحدہ ہے، اور عقیدہ دیکھ لو کیا ہے. وقت کے خلیفہ نے حضور کی بارگاہ میں ذرا آواز اونچی ہو گئی تو وقت کے خلیفہ نے کہا کہ ابو جعفر منصور عباسی کہنے لگا کہ بتائیں امام مالک، جب میں حضور کے روزے پر آیا کروں تو منہ کس طرف کیا کروں؟ منہ کس طرف کروں؟ کعبے کی طرف اور پشت کروں حضور کے مواجہ کی طرف، یا منہ کروں کعبے حضور کی طرف اور پشت کروں کعبے کی طرف؟ فرمایا یہ کعبہ بنایا کس نے؟ یہ کعبہ بنایا کس نے؟ حضور کے صدقے بنایا. تو پھر جس نے بنایا وہ عظمت والا ہے کہ جس کی طرف سے آیا. رب نے ان کے کہنے پر بنایا ہے. تو ادھر منہ کیا کرو ادھر پشت ہو جائے تو اس کی خیر ہے، کوئی بات. یہ عقیدہ امام مالک. عشق دیکھ لیں آپ. امام اعظم ابو حنیفہ، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا سید المرسلین. جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. یہ کیا کون لوگ ہیں؟ ہم نے کوشش کی مدینے میں ساتھی جاتے ننگے پیر چلنے کی، میں نے خود دیکھا چھالے پڑ گئے پیروں میں. بزرگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا ان کا عشق صادق تھا، رب نے زمین ان کے لیے ٹھنڈی کر دی. پہلے ان جیسا صدق لے کر آؤ، ان جیسا اخلاص لے کر آؤ. چلیں یہ بولی پھر ختم نہیں ہوگی، پھر مضمون آگے چلاتے ہیں. ہائے ہائے، میں سوچتا ہوں ان عاشقوں میں اتنا مزہ ہے تو واقعی جن کے عشق میں وہ گم ہوئے بہت کچھ ہے. ہم 1450 سال بعد سن کر ذکر سن کر تڑپتے ہیں، وہ تک کر تو ٹہلے ہی جاتے ہوں گے، سب کچھ ہی مار دیتے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا الروح فدا کا فزد حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا مرتن من تن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جان. اور پھر فرماتے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے.
اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھائے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور کے عشق کی وہ آگ لگی ہے کہ جنوں بکے گی، انہوں ساڑنا ہے، اے تے اگے عشق نبی سڑیا پیا، انہوں ساڑنا ہے۔ اور عاشقے کا سڑیا نہیں، ایسے ساڑنے تے بچا لیتا۔ اور میری پنجابی اتنی کمزور ہی ہے تو میں جملے کبھی کبھی بولتا ہوں، معاف کیجئے گا۔ تو رب نے فرمایا محبوب پچھلی بات سے جوڑتا ہوں جہاں چھوڑا تھا، محبوب یہ بدبخت تجھے مجنون کہتے ہیں، سورہ نون کے علم کی آیتیں، تجھے مجنون کہتے ہیں۔ محبوب مجنون وہ ہوتا ہے جس سے کچھ چھپایا جائے، ہم نے تو صفتیں بھی تجھ سے چھپائی نہیں، صفات کا پردہ بھی تیرے لیے اٹھا دیا، اپنی رحمت کا پردہ بھی تیرے دامن میں رکھ دیا، دامن میں اپنی رحمت کی کائنات بھی تیرے دامن میں ڈال دی، اپنی شفاعت کی خیرات بھی تجھے دے دی، اپنی شفاعت کے خزانے کی خیرات تجھے دی۔ محبوب اپنے علم کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، اپنے علم کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، اپنے ادب کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، اپنی محبت کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، حتیٰ کہ اور ہمیں تکنا چاہتے تھے وہ تک نہ سکے، مگر ہم نے تو اپنی ذات کا پردہ بھی تجھ سے نہیں رکھا، اپنی ذات کو بھی تیرے سامنے عیاں کیا اور تجھے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اور روح انسانی کی آنکھ سے تک سکتا ہے۔ اور محبوب تیرا جسم بھی اس قابل اور تیری روح بھی اس قابل کہ تو جسم و روح سے ہمیں آ کر تک بھی لے اور تک کر جلوہ خدا بندی کو سمیٹ کر وہاں پہ چلا بھی جائے۔ اور حضور فرمائے کہ من رآنی فقد رآہ الحق، اس نے مجھے دیکھا اس نے حق مجھے ہی دیکھا۔ دو معنی اس کے بھی، یعنی اس نے حق کے جلووں کو مجھ میں دیکھا، ایک معنی، اور دوسرا مجھے ہی دیکھا بس۔ اور آگے فرمایا محبوب آپ کے لیے اجر ختم نہیں ہوگا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اب خلق عظیم کے مالک ہونے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک لفظ کے معنی کو ذرا لیتا ہوں۔ محبوب نے رب نے کہا واہ، اور تاکید لایا اور بتایا یہ پچھلی بات کا تسلسل ہے کہ قلم کی قسم کھائی، نون کی قسم کھائی، ستروں کی قسمیں کھائی، پھر محبوب کو اپنی نعمت قرار دیا اور نعمت قرار دے کر اس کے مجنون نہ ہونے کا انکار کیا کہ میرا محبوب مجنون نہیں ہے، اور لوگوں کو اس کا بتایا کہ میرا محبوب کیسے فاطر العقل ہو سکتا ہے، اور کہا محبوب تیرے لیے میں نے وہ اجر رکھا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے کہا لوگوں یہ باتیں تھی خاص محبوب کے مقام کی، اور ایک خاص بات اور دے دیتا ہوں کہ میں نے محبوب کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اب اس میں کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے واو اور تاکید لایا کہ یہ تسلسل ہے پچھلی آیت کا عطف کے ساتھ، کہ وہ تسلسل شان مصطفیٰ ختم نہیں ہوئی کہ تم مجھ سے کیا کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ دیکھو میں خود رب ہو کر ایک نہیں کتنی آیتوں کے اندر اپنے محبوب کے ظاہر و باطن کی خیرات رفعت جو میں نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، وہ تخلیقی عطا کی ہو، وہ جبلی عطا کی ہو، وہ فطری عطا کی ہو، وہ محبت والی عطا کی ہو، وہ چاہت والی عطا کی ہو، وہ صفات والی عطا کی ہو، وہ افعال والی عطا کی ہو، تو میں نے اپنا سب کچھ اپنی محبت چاہت کا مرکب اور مرکز جسے بنایا ہے وہ صرف میرا مصطفیٰ ہے۔ لوگوں بات سنو،
لوگ ایک دو صفتیں ہو تو بات سمجھ لگتی ہے. میں نے اپنے محبوب کو انکا لعلی خلق عظیم کہا ہے، خلق عظیم کا مالک بنایا ہے. اور لوگ نیکی کریں تو نیکی کے تابع ہیں کہ وہ نیک کہلاتے ہیں، اور لوگ اچھائی کریں تو وہ اچھائی کے تابع ہیں تاکہ اچھا کہلایا جا سکے. اور لوگ عبادت کریں تو عبادت گزار کہلاتے ہیں تاکہ عابد بن سکیں. اور لوگ سچ بولیں تو صادق بنتے ہیں تاکہ سچے کہلائے جا سکیں. اور لوگ صبر کریں تو صابر بنتے ہیں تاکہ صبر والے کہلا سکیں. اور لوگ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے حسن اخلاق والے بنتے ہیں. محبوب تو ان سے جدا ہے. میں نے حسن خلق کو تیری سواری بنا دیا ہے. اب تو حسن خلق کا شاہ سوار ہے. خلق وہی ہوگا، باقیوں کے تابع تھا سب کچھ کہ وہ اچھے کہلائیں، مگر اچھائی تیرے تابع ہے. جس طرف تو رخ کر دے وہی اچھا ہے، جس طرف تو رخ موڑ دے تو اپنی سواری خلق کو موڑ دے وہی صدق ہے. جس طرف تو رخ پھیر دے وہی اخلاص ہے. جس طرف تو اپنا چہرہ پھیر لے وہی کردار ہے، اور جس سے تو منہ موڑ لے وہی تو اس کے برعکس رذائل میں چلا جاتا ہے. محبوب تجھے میں نے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے کہ وہ تیری سواری ہے. جس طرف تو رخ کرے گا بات اس طرف آئے گی. یہ خلق عظیم کا. اب اس کو اور معنی میں لیتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں، پھر اور لطف آ جائے گا. میں نے کہا تھا یہ ایک ایک لفظ کو لوں گا مگر وقت نہیں. میں نے کہا انکا کو لوں گا، پھر لا الا کو لوں گا، وہ پھر صحیح، اس میں ایک علیحدہ لطف ہے. تو عرض کیا کہ عام قاعدہ تو یہی ہوا کہ کوئی اچھا کام کرے تو وہ اچھا کہلاتا ہے. کہ نہیں مالک محبوب تیری بات اور ہے. تو اچھائی کے تابع نہیں ہے، تو نیکی کے تابع نہیں ہے، تو خلق کے تابع نہیں ہے. نیکی و خلق و اچھائی تیرے تابع، تو اس کا شاہ سوار ہے. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق تیرے تابع ہے. کسی چیز کا اچھا ہونا مثلا تیرے فعل کے تابع ہے. عبادت والا بھی ہونا تیرے فعل کے تابع ہے. جب تک تیرا چہرہ مسجد اقصیٰ تک تھا تو اب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا یہ فعل عبادت تھا. اور اگر کوئی اس وقت کعبہ اللہ کی طرف منہ کرتا، کعبہ ابراہیم کی طرف، تو وہ عبادت نہ بنتا. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں توجہ سے. آقا علیہ السلام جس دور میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگر اس وقت کوئی شخص مسجد اقصیٰ کی سمت اپناتا نہیں تھا اور اسے چھوڑ کر کعبہ اللہ کی طرف یا کعبہ ابراہیم کی طرف منہ کرتا تھا، سمجھ لگ رہی میری بات کی، تو اس کی عبادت قبول نہیں تھی اور شرف و رحمت مسجد اقصیٰ کو تھا. اب آقا نے کیا یہ کہ دوران نماز اپنا رخ انور پلٹایا، 2 رکعتیں ظہر کی مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی اور تیسری رکعت میں رخ پھیر دیا اور پھیر کر کعبے کی طرف ہو گئے. اب اگر کوئی مسجد اقصیٰ کی طرف رہتا تو اس کی عبادت نہیں تھی. اب عبادت کا رخ چونکہ مصطفیٰ کا رخ کعبہ ابراہیم کی طرف پھر گیا، اب رحمتیں اور برکتیں ادھر پلٹ گئیں. مالک معاملہ کیا ہے؟ عبادت تو تیری کرنی ہے اور تو کہتا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم میرا جہاں بھی میں رخ کروں میرے جلوے پاؤ گے. تو وَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جگہ میرے جلوے، میری ذات، میری رحمانیت، میری کریمی. تو مالک یہاں ہمیں سمتوں میں کیوں پھنساتا ہے؟
ہم بھی مشرق کی طرف جاتے تو مشرق میں بھی ہے، مغرب کی طرف منہ کرتے مغرب میں بھی ہے، جنوب کی طرف منہ کرتے جنوب میں بھی ہے، شمال کی طرف منہ کرتے شمال میں بھی ہے۔ ہمیں سمتوں کا تابع کیوں کرتا ہے؟ کہا بتانا چاہتا ہوں، اصل میں بات یہ ہے، تمہیں دکھانا چاہتا ہوں عبادت، سجدہ، قیام، رکوع، تسبیح، تحمید، تحلیل، قرآن، ہم، ثنا، تعریف، ثنا گستری سب کچھ میرے لیے، مگر رخ اس طرف جس رخ پر میرے رخ کا رخ ہے، میرے دل بھر کا رخ ہے، اور میرے دل بھر کا رخ جہاں ہے سمجھ لینا میرا رخ وہاں ہے۔ میرا رخ وہاں ہے، میرا جلوہ وہاں ہے، میرا کرم وہاں ہے، کیونکہ اصل میں سمتوں میں میں نہیں، برکت فعل مصطفیٰ اور رخ مصطفیٰ کو ہے، جہاں وہ پھر جائے میری رحمت و برکت وہیں پھر جاتی ہے۔ اگر پہلے اقصا تھا تو اقصا کو بھی فضیلت اپنی نہیں تھی، وہ برکتیں اپنی تھی، مگر عبادت کی فضیلت اپنی نہیں تھی، رخ مصطفیٰ کی تھی۔ اور اب جو فضیلت کعبۃ اللہ کو ملی اس کی بھی اصل یہ ہے کہ اس طرف رخ مصطفیٰ پھرا ہے۔ یہ رب باری تعالیٰ نے محبوب کو مقام عطا فرمایا، اس لیے فرمایا رمضان میں دن میں کھانا نہ کھانا، روزہ رکھنا عبادت، اور عید کے دن طعام کھانا عبادت۔ ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے بس محبوب کا فعل ہوا ہے، محبوب کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس دن کرو کھانا کھاؤ تو گناہ، عید روزے میں رمضان میں کھانا کھاؤ تو گناہ، مگر عید کے دن روزہ رکھو تو یہ گناہ۔ تو اب عظمت کس میں ہے؟ کہ عظمت نہ ترک کھانے میں ہے اور نہ کھانا کھانے میں ہے، عظمت اصل میں فعل مصطفیٰ میں ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا عبادت، مگر عین اسی وقت پڑھنا جس وقت میرے محبوب نے پڑھی۔ اب رب سے پوچھو نا، اب کوئی کہے کہ حضور کیا نہیں دے سکتے، اسے کہو رب کیا کیا لے کے نہیں دے رہا، رب کہاں کا محتاج نہیں بنا رہا اپنے مصطفیٰ کا۔ پڑھ کے دکھائے نا کوئی اتنی مائی کا لال، کرے جرت کرے کہ 2 رکعت نماز جمعہ کو 6 بنا لے، کرے کہے اس کو توحید ہے، یہ کہے رب کو ایک مانتا ہوں، آج دل کرتا ہے 6 رکعتیں پڑھو، پڑھ لو، پڑھو، رب سے پوچھو ہو گئی قبول؟ اس نے قبول کیا، یہ تو قاف بھی نہیں، میں نے اس کو مانا ہی نہیں نماز، مالک میں نے بھی اسی طرح سجدے کیا، اسی طرح رکوع پڑھا۔ کہا وہ جو جس نے بتایا، جس نے تمہیں سمجھایا، جس کے ذریعے میں نے اپنا ہونا بتایا، تم نے اس کی اتباع کیوں نہیں کی؟ تم نے اس کے فعل کی پابندی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اصل میں تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، وہ ہر طریقے میں اپنے یار کی ادا کو دہرانا چاہتا ہے اور دہرا کر بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ یہ رب نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کہ صحابہ یہی تو کرتے تھے، صحابہ یہی کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، گوشت کا ٹکڑا کھایا، آسمان کی طرف تک کر مسکرانے لگ پڑے۔ لوگوں نے کہا عثمان غنی بازار میں؟ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تم کہو گے، میں تمہاری بات مانوں یا میرے آقا نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا، مجھے کیا پتا کیا ہے، میں نے تو حضور کی ادا کو دہرایا ہے بس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حج کے لیے جاتے تو ایسے سیدھا راستہ آتا تو آپ چکر کاٹ کرنا پھر آتے سیدھے راستے پر۔ لوگ کہتے راستہ سیدھا تھا چکر کیوں کاٹا؟ کہنے لگے ہمیں کیا پتا راستہ سیدھا تھا کہ الٹا،
جب حضور کے ساتھ میں نے سفر حج کیا تو آقا نے بھی اس مقام پر چکر کاٹ کر آئے تھے، بس میں ادائے مصطفیٰ میں تھا۔ ایک اور درخت تھا، آپ ذوالحلیفہ کے اندر جا کر لیٹ جاتے، اس درخت کے نیچے ایسے لیٹتے، کبھی ادھر پلٹتے، کبھی ادھر پلٹتے، کبھی ادھر پلٹتے، اندر جا کر، ہاں اندر جا کر، نیچے جا کر، حالانکہ سیدھا سیدھا وہاں پر میقات آتا ہے، احرام باندھے اور چل پڑے۔ تو لوگ کہتے یہاں کیا خاص بات تھی؟ وہ فرماتے اور کچھ نہیں، بس حضور نے یہاں قیام کیا تھا، لیٹے تھے تھوڑی دیر، میں بھی ذرا لیٹتا ہوں۔ لوگ سمجھتے تھے وہ اتباع کر رہے ہیں، نہیں، وہ لمس مصطفیٰ تلاش کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اور رب نے انہیں فرمایا ان وَإِنَّكَ، اور محبوب بے شک تو ہی تو ہے، اس مقام والا صرف تو ہی، میں نے تجھے ہی رکھا ہے اور کسی کو نہیں رکھا۔ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کا تو ہی مالک ہے، خلق عظیم تیری سواری ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، کائیں سارے ہائے، حضور کی محبوب زوجہ، حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ، حضور کی وفاشار، حضور سے وفادار، اور ایمان کا علم جو حضور کی بارگاہ سے پائے، 70% علم مصطفیٰ کا 70% صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس۔ یہ مقام ان کا، اس سے پیارا مقام کیا؟ ادھر وقت وصال ہے اور گود سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اور حجرہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، جس میں آج بھی جو ہم سب کی عاشقوں کی جان نہیں جا رہتی، رب کا محبوب نہیں جا رہتا، وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ یہ مقام ہے طیبہ کا، سیدہ کا، سیدہ ابو جی صدیق اکبر ہے اور بیٹی صدیقہ کائنات ہے۔ صداقت ان کو جبلت میں ملی ہے بخون مصطفیٰ اور بخون سیدنا صدیق اکبر، بشرف مصطفیٰ، حضور کے شرف کی وجہ سے، کیونکہ زوجہ ہے، بشرف مصطفیٰ۔ خون تو پھر سیدہ فاطمہ زہرا آ جائے گی، پھر جانے رسول اور شان بطول کی بات آ جائے گی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے 5 سال تک، 14 سال تک درس حدیث دیا، 14 سال تک باقاعدہ کلاس لیتی تھی، قرآن و حدیث کا درس دیتی تھی۔ 5000 صحابہ اور صحابیات آپ کے شاگرد شامل، خواتین اور مرد دونوں۔ یہ سیدہ کی شان ہے۔ تو سیدہ ایسی گفتگو فرما رہی تھی، تو سیدہ صدیقہ کائنات سے پوچھا کسی نے، سیدہ یہ بتائیں کہ آقا کا خلق کیا ہے؟ یہ اب آپ نے حدیث سنی ہے مجھے پتا ہے، مگر اس انداز میں جو میں بتانے لگا اس پر غور کرنا۔ پھر ایک تیسرا نقطہ اور رکھا ہے، وہ بھی سمجھاؤں گا۔ یاد رکھیے، سیدہ نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن۔ اب صحابی کے ذہن میں تھا کہ سیدہ بتائیں گی کہ یہ خلق تھا، یہ اچھے اخلاق تھا، یہ اچھا اخلاق تھا، یہ صفت تھی، یہ صفت تھی، تو 8-10 مل جائیں گی تو بات بن جائے گی۔ تو صحابی 8-10 صفتوں میں اخلاق مصطفیٰ کو لے جانا چاہتے تھے کہ 8-10 بس چنی چنی باتیں مل جائیں، ان کو اپنا لیں۔ سیدہ چونکہ شاگردہ مصطفیٰ بھی تھیں اور عاشقہ مصطفیٰ بھی تھیں، انہوں نے بھی فیض علم حضور کی بارگاہ کی قربت سے پایا تھا۔ آپ نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا وہ جو قرآن پڑھا، سن، قرآن میں جتنی رب نے صفتیں بیان کی ہیں، رحیم کی، کرم کی، جواد کی، تواب کی، رحمت کی، برکت کی، سعادت کی، شاہد کی، منیر کی، مبشر کی، نذیر کی، صابر کی، ساری صفتیں، جتنی صفتیں رب نے الحمد سے تاون ناس تک بیان کی ہیں، اگر تو انہیں سطروں میں پڑھنا چاہے تو قرآن ہے، اور اگر سورت میں تکنا چاہے تو میرے مصطفیٰ ہیں۔ سطروں میں پڑھنا چاہے الفاظ کے اندر تو قرآن پڑھا کر،
اور اگر چلتا پھرتا اس کا عکاس دیکھنا ہو جس میں وہ ہو بہو رنگ نظر آئے، جس کو رب کہے صبغۃ اللہ، رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں، فمن احسن من اللہ صبغہ، جس کے اندر رب کا رنگ ہو، رنگ صفات بھی ہو، رنگ افعال بھی ہو، رنگ محبت بھی ہو، رنگ حسن بھی ہو، رنگ جمال بھی ہو، رنگ کردار بھی ہو، رنگ قربت بھی ہو، رنگ ہر چیز کا رنگ جس کے اندر نظر آئے، تو اگر پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لینا، اور اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو تک لینا۔ یہ ہے حضور کی شانیت ہے۔ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اچھا خالی کا خلق کہہ دیتا تو کافی تھا، کہا نہیں خلق عظیم۔ اب عظیم جب رب کہے گا، چلو میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوں تو آپ نیچے ہوئے میں اوپر ہو گیا، تو ہمارے اندر ایک نسبت ہے، تناسب ہے۔ اچھا مجھ سے اوپر گیلری والے بیٹھے تو گیلری والے اوپر ہو گئے، میں نیچے ہو گیا، گیلری والوں سے اوپر گنبد آ گیا، تو گنبد والا اگر وہ ادھر چلا جائے، لائٹیں لگانے چلا جائے، چلو تو لائٹ والا جو شخص گنبد پہ لائٹ لگا رہا ہے وہ اوپر اور ہم گیلری والے نیچے۔ اچھا ادھر سے اٹھ کر وہ مینار پر چلا جائے تو مینار والا اوپر اور گنبد والا نیچے ہے۔ اب یہاں سے چلے مینار، اس مینار کے ساتھ مینار پاکستان پہ چلا گیا تو یہ مینار نیچے آ گیا، مینار پاکستان اوپر چلا گیا، آگے چلے اسی طریقہ کار سے کوئی ٹاور، اس سے بڑا ٹاور مینار پاکستان سے بڑا، چلے یوں لگاتے برج خلیفہ ہے تو برج خلیفہ پہ چڑھ گیا تو برج خلیفہ اوپر اور وہ ٹاور مینار پاکستان نیچے، اس سے اوپر چلے جائیں۔ اسی طریقہ کار سے آئیفا ٹاور لے لیں تو آئیفا ٹاور اوپر اور برج خلیفہ نیچے۔ اچھا وہاں سے مکہ ٹاور چلے جائیں تو مکہ ٹاور اوپر اور وہ، اب یہ ساری مثال سمجھانے کا مقصد سمجھ لگ رہا ہے آپ کو کہ جب ہم کسی نہ نسبت تناسب اوپر نیچے کی بات کرتے ہیں تو نیچے والا اوپر والے کو جانتا ہے کہ مجھ سے اوپر ہے، کیا ہے مجھ سے، تو نیچے والا اوپر اور اس سے والا اس سے اوپر، وہ نیچے اور اس سے اوپر، تو ایک اونچائی اور بلندی کا اور پستی کا ایک تناسب قائم ہے۔ رب سے اوپر کون ہے؟ رب سے اوپر کون ہے کوئی جو کہتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ؟ رب سے اوپر کوئی ہے؟ تو جب اس نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو محبوب بے شک محبوب بے شک ہم نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا، تو اس عظمت والے نے کتنا عظیم مصطفیٰ کو پھر بنایا ہوگا، اور بنا کر کس عظمت کے ساتھ اس کو خلق سے نوازا ہوگا کہ آقا نے خود پکارا، آقا علیہ السلام نے خود کہا لوگو اگر تم نے میرے ادب کی بات سیکھنی ہے، میرے خلق کی، ادبنی ربی تادیبا حسنا، مجھے کسی اور نے نہیں، میرے رب نے خود مجھے اپنا ادب سکھایا ہے، اور اس کا ادب سکھانا مجھ سے بہت اچھا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بس انشاءاللہ اس مضمون کو آگے رکھیں گے، پھر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔